حسن، یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں حلقوں میں، پھر سے ظاہر ہے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، کہیں پر گفت و شنید ہوئی، کہیں معاملات طے پائے، یہ سب کہاں پر اور کیا چلتا رہا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مقبولیت اور قبولیت کی جو ہے وہ گیم چلتی دکھائی دے رہی ہے۔ کسی کی قبولیت کا ٹائم آتا ہے اور کسی کی مقبولیت کا ٹائم آتا ہے، کسی کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے استعفے دیے اور پھر فوری طور پر جس طرح استعفے منظور کیے، میری اطلاعات یہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف کی سربراہی میں 2 روز قبل ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ کن کن حلقوں میں الیکشن ہونا چاہیے اور کہاں پر جو ہے، اور اس میں میرے جو پی ایم آفس کے ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ بھی آئی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے ہم کتنی محنت کریں تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے، تو پاپولیرٹی کا گراف کیسے نیچے لایا جا سکتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پلان بنایا تھا اور پھر جو ہے وہ آج یہ طے پایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان حلقوں میں الیکشن ہوگے اور وہاں پر مریم نواز، جو آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں، وہ آنے کے بعد سچویشن دیکھیں گی، اپنی کارڈنر میٹنگ، جلسے جلوس وہ سارا کچھ کریں گی، ان کے بعد وہ رپورٹ دیں گی نواز شریف صاحب کو اور وہاں سے اپروول آئے گی تو پھر یہ میدان لگے گا۔ یہ ضمنی الیکشن بنیادی طور پر یہ جو انتخابات ہونے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اس سے پہلے کا ایک میدان سجنے جا رہا ہے اور یہ سچویشن دیکھی جائے گی کہ ہم کتنی پوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ جوڑ توڑ بھی ہوگا، جبکہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، خاص طور پہ سینئر لیڈرشپ، چند دن میں جو میری ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا غلط فیصلہ ہو گیا اور ہم نے ان چیزوں پر نہیں آنا تھا۔ پھر تیسرا جو آپ نے انٹرو میں یہ بات کہی ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری، میں اس پر یہ ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماضی میں یہ جب اقتدار میں تھے تو یہ جب مقدمات بنایا کرتے تھے، آئین وہ کہتے تھے آرٹیکل 6 ہماری جیب میں ہے، شادیانے بجا کرتے تھے، گرفتاریاں ہوا کرتی تھی، آج جب ان کے ساتھ یہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ آرٹیکل کیا وہ 124A کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے رضا ربانی صاحب اس کے ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں لے کے آئے تھے تحریک اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کر دی تھی، اور یہ تو اس کی سعد رسول صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکل۔ حسن رضا صاحب، آپ کو بھی احتیاط سے بات کرنی چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ آرٹیکل آپ پر بھی لگ سکتا ہے، پھر سعد رسول صاحب کو آپ کو اپنا وکیل کرانا پڑ جائے گا۔ دیکھیں، ہم بغاوت نہیں کرتے، ہم ریاست اور عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں تاکہ ریاست قائم رہے۔ ہم ریاست ہے تو ہم ہیں، ہم سارا ملک ہے، سارے سیاستدان ہیں، لیکن جو ریاست کے خلاف بات کرتا ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، لیکن زبردستی اس آرٹیکل کا اطلاق ہونا بھی ناجائز ہے۔ دیکھیں، آپ باقی جو ہے وہ قوانین آرٹیکل لگائیں، جو بھی قانون بنتا ہے، جو بھی آئین کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کے مطابق کارروائی کریں۔ نازیبا الفاظ کا استعمال کس جو ہے وہ جماعت نے شروع کیا؟ ہم نے تو ماضی میں نہیں سنا تھا، بچپن میں ہم نے اخبارات پڑھے، کسی جگہ ہم سیاستدان بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، وہاں پر تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج کل ہم اداروں کی تضحیک پر اتر آئے ہیں، اس کی کسی جگہ گنجائش نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عارف علوی صاحب بھی آج لاہور تشریف لائے ہوئے تھے کل کے، انہوں نے بھی آ کے عمران خان صاحب کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اب اداروں کے خلاف بات کی تو میں تو جو ہے سائٹ پر ہو جاؤں گا اور آپ ہی بھگتیں گے۔